بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ موت کے بعد وہ آرزویں جو آخرت میں انسان کرے گا، لیکن وہاں پر ان آرزوؤں سے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے حسرت، ندامت اور پشیمانی اور پریشانی کے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ وہاں کی وہ نعمتیں ساری کی ساری ہمارے سامنے قرآن میں بیان فرما دی، کیونکہ انسان جب ان ندامتوں کو دنیا میں ہی پڑے گا تو ایک عقل مند باشعور انسان وہ کوشش کرے گا کہ میں اس طرح کے کاموں سے، اس طرح کی زندگی یا طرز زندگی سے بچ جاؤں کہ کل کہیں میں بھی اس طرح کی ندامتیں وہاں پر کرنے نہ لگ جاؤں۔ تو اس لیے ان ندامتوں کو بھی دیکھ لینا چاہیے جو آخرت میں ایک مجرم انسان کرے گا۔ وہ تقریباً 9 قسم کی ندامتیں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، یا لیتنی اس لفظ کے ساتھ، یا لیتنا، یا لیتنی۔ لیتا یہ عربی زبان کے اندر یہ تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، تمنی کے لیے، آرزو کرنے کے لیے۔ یا لی جب یا اس کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے کاش، ہائے کاش۔ ویسے لیتا کا معنی ہوتا ہے کاش، ہائے کاش، اے کاش۔ یہ دل کا ارمان جب انسان حسرت کے ساتھ بیان کر رہا ہو تو یہ جیسے کہتے ہیں ہائے کاش، تو عربی کہتے ہیں یا لیتنی، یا لیتنا، جمع کے لیے، یا لیتنی واحد کے لیے۔ اب وہ 9 مقام سن لیجئے۔ ان میں سے پہلا مقام ہے سورہ نبا آیت نمبر 40، آیت نمبر 40 میں، یعنی آخری آیت جو سورہ نبا کی 30واں پارہ۔ یا لیتنی کنت ترابا۔ کافر جب دیکھے گا کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ انصاف دلا کے، ایک بکری نے دوسرے کے سنگ توڑے ہوں گے، انصاف دلائیں گے اور اس کے بعد ان کو مٹی بنائیں گے، تو یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش کہ میں بھی آج مٹی بن جاتا، کاش کہ میں بھی آج مٹی بن جاتا۔ لیکن وہاں پر انسان نے مٹی نہیں بننا، وہاں اس کا باقاعدہ حساب کتاب سارا معاملہ ہوگا۔ یہ نمبر 2 سورہ فجر آیت نمبر 24، یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ ہائے کاش کہ میں آپ نے اس آخری زندگی کے لیے، اس زندگی کے لیے کچھ اعمال آگے بھیج دیتا جو آج مجھے کام آتے ہیں۔ سورہ فجر آیت نمبر 24۔ نمبر 3 سورہ حاقہ آیت نمبر 25، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یعنی اے کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا آج، جو آج میری تباہی کا پیغام بن کر سامنے آ چکا ہے۔ اسی طرح نمبر 4 سورہ فرقان آیت نمبر 28، اس میں ہے یا ویلتا لیتنی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، فلاں کو دوست نہ بناتا، اس کا وہ ارمان کرے گا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 28۔ اسی طرح نمبر 5 سورہ احزاب آیت نمبر 66، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی تو آج یہ ہمیں دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ سورہ احزاب آیت نمبر 66۔ نمبر 6 سورہ فرقان آیت نمبر 27، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا، یہ ارمان کرے گا۔ نمبر 7 سورہ نساء آیت نمبر 73، اس میں ہے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہائے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، یعنی ان اچھے لوگوں کے ساتھ، تو بہت بڑی کامیابی آج حاصل کر لیتا۔ نمبر 8 سورہ کہف آیت نمبر 42، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اور نمبر 9 سورہ انعام آیت نمبر 27، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کہ ہائے کاش کوئی صورت ایسی ہو جائے کہ پھر ہمیں دنیا میں واپسی مل جائے
اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ لیکن نہیں، اب کیا پچھتائے جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اب معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ قرآن نے تو اسی حوالے سے کہا ہے کلا، ہرگز نہیں، اب واپسی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 9 قسم کے ارمان جو وہاں مجرم لوگ کریں گے، اللہ نے قرآن میں نقل کر کے ہمیں پہلے سے بتا دیے۔ خیال کرنا، ایسی زندگی نہ گزار کے آ جانا کہ کل قیامت کے دن تم بھی یہ ارمان کرنے لگ جاؤ، پھر وہاں حسرت اور ندامت اور پریشانی اور پشیمانی کے علاوہ ہاتھ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں ہی موت سے پہلے ہی فکر نصیب فرما دے اور اپنی عملی زندگی کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔